اور یزیدی لشکر کو للکارتے ہوئے اس کتے کے سامنے آتے ہیں اور ایک ہی تلوار کے وار سے اس کتے کو ڈھیر کر دیتے ہیں، زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ میدان کربلا میں جب فجر کا وقت آیا تب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید و رسالت کی صدائیں بلند فرمائیں۔ آپ کے تمام ساتھیوں نے باجماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تب آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا، لوگوں کو ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، آپ لوگ میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میں آپ کو اب مزید پریشانیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی بیوی بیوہ ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کے بچے یتیم ہو جائیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کا لخت جگر اس سے جدا ہو جائے۔ آپ لوگوں کو اجازت ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، میدان کربلا میں بھی امام علی مقام کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے، سب سے بڑا لشکر اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ امام علی مقام کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ تھا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ جب لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اتنا سنا، سب لوگوں نے متفق ہو کر امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کی، اے امام علی مقام، ہماری جان جاتی ہے تو جائے، ہمیں جان کی پرواہ نہیں، لیکن آپ کے نانا کے دین کی پرواہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر قربان ہو جائیں، شہید ہو جائیں۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنے غلام جس کا نام سالم تھا اس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی طرف بھیجا۔ وہ کتا اپنی تلوار کو لہراتا ہوا آتا ہے اور امام علی مقام کے لشکر کو کہتا ہے کہ تم میں ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ اللہ اکبر۔ ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ آج میں اس کا سر اتار دوں گا، آج میں اسلام کو ختم کر دوں گا، اسلام کے غلاموں کو ایک ایک کر کے چن چن کر کے اس دنیا سے نیست و نابود کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام جوش میں آ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تبھی حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اس ناچیز غلام کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ تبھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے حضرت حر، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر والے تنہا ہو جائیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے اہل و عیال پریشان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم مشکل وقت سے گزرو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب پر قربان جائیے۔ حضرت حر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، وہ وقت اور تھا جب میں آپ کو یہاں پر لے کر آیا تھا، لیکن آج میں آپ کا غلام ہوں۔ اس وقت میں یزید کا غلام تھا، لیکن آج میں آپ کا غلام ہوں۔ آج تو میں یزیدی کتوں کو چن چن کر زمین پر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ آپ مجھے بس اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیں میدان جنگ میں جانے کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حر کو اجازت دی، جاؤ، اللہ تمہارا حفاظت کرنے والا ہے، جاؤ اور اپنے دین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر شہید ہو کر آؤ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت ملنے کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور یزیدی لشکر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یزیدی لشکر کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں، ہے کوئی جو آج امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کا سامنا کر سکے؟ ہے کوئی آج؟ اے یزیدی لشکر، میں وہ نہیں ہوں جس نے امام علی مقام کو دھوکہ دیا تھا، آج میں وہ ہوں جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر جان کو قربان کرنے کی ٹھان لی ہے۔ لیکن تم لوگوں کا کیا ہوگا؟ اے یزیدی لشکر، تمہارے پاس آج بھی وقت ہے، آج بھی تمہارے پاس موقع ہے، تم چاہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو قبول کر سکتے ہو، تمہارے پاس آج موقع ہے، یہ سنہرا وقت تمہیں ملا ہے، تم اس سنہرے وقت کو قبول کر لو۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں میں کیا اثر ہوتا جن لوگوں کے دل سیاہ ہو چکے تھے، جن لوگوں کو یزید نے مال و دولت کا لالچ دے رکھا تھا، ان لوگوں کے دل میں کیا خوف پیدا ہوتا؟
وہ لوگ کیا ڈرتے جن لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفے بلایا، یہ کہہ کر اپنے شہر بلایا تھا کہ ہم آپ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کو للکارا کہ تم تو وہی ہو نا جنہوں نے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو قبول کرنے کی ٹھانی تھی، لیکن تم لوگ بے وفا ہو، تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگ مکار ہو، آج تم میری تلوار کے وار سے نہیں بچنے والے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر بن سعد کا کتا غلام جس کا نام سالم تھا، وہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا آتا ہے اور یہ کہتا ہوا آتا ہے آج میں اسلام کو ختم کر دوں گا، آج میں اسلام کے ہر ایک فرد کو مٹا دوں گا۔ لیکن حضرت حر کی محبت پر، شوق پر قربان جائیے، حضرت حر بھی ادھر سے للکارتے ہوئے آتے ہیں، اپنے گھوڑے کو تیز رفتار کرتے ہوئے لاتے ہیں اور یزیدی لشکر کو للکارتے ہوئے اس کتے کے سامنے آتے ہیں اور ایک ہی تلوار کے وار سے اس کتے کو ڈھیر کر دیتے ہیں، زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیسے نہیں بچھاتے، کیسے نہیں اس کتے کو گراتے؟ کیونکہ آپ کی تلوار میں امام علی مقام کی طاقت تھی، آپ کے دل میں امام علی مقام کا شوق تھا، امام علی مقام کی محبت تھی، اللہ رب العزت کا خوف آپ کے دل میں تھا۔ کسی یزیدی لشکر سے آپ کا خوف نہیں تھا، کسی یزیدی لشکر کا خوف آپ کے دل میں نہیں تھا، کیونکہ آپ کے دل میں امام علی مقام کی محبت تھی، صرف امام علی مقام کی محبت تھی۔ پھر حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچتے ہیں کہ آج میں یزیدی لشکر کو تباہ کر دوں گا، آپ پرجوش ہو جاتے ہیں اور یزیدی لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے ایک تنہا آدمی یزیدی لشکر میں گھس جاتا ہے، ایک تنہا آدمی یزیدی لشکر میں گھس جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں امام علی مقام کی محبت تھی۔ یزیدی لشکر میں گھس جاتے ہیں اور یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ کے ایک وار سے کئی دشمنان دین ڈھیر ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! کئی دشمنان دین کو بچھا دیتے تھے، زمین پر لٹا دیتے تھے۔ یزیدی لشکر نے سوچا یہ غلام آج تھمنے والا نہیں ہے، اس غلام کو آج کوئی نہیں روکے گا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یزید نے سوچا کہ اس پر ایک جٹ ہو کر حملہ کیا جائے، ایک ساتھ اس پر حملہ کیا جائے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمنان دین ایک ساتھ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر بھی آپ کی ہمت پر قربان جائیے، پھر بھی آپ کی محنت و مشقت پر قربان جائیے۔ آپ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر سے نہیں ڈرتے، پھر بھی یزیدی لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند فرماتے ہیں، حسین حسین کی صدائیں بلند فرماتے ہیں، کیونکہ وہ آقا کا غلام تھا، آقا کریم سے محبت کرنے والا تھا، یزیدی لشکر کو تباہ و برباد کرنے والا تھا۔ یزیدی لشکر خوف زدہ ہو جاتا ہے اور ایک جٹ ہو کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غلام حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑتا ہے اور آپ پر تیروں کی بارشیں کرتا ہے، آپ پر تیروں کی برسات کرتا ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یزیدی لشکر امام علی مقام کو للکارتا ہے، معاذ اللہ، کہتا ہے اے امام علی مقام اپنے اس غلام کو لے جاؤ، تمہارا یہ غلام ڈھیر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لاتے ہیں۔ تبھی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام سے عرض کرتے ہیں اے میرے امام، میں اپنے حق کو صحیح سے ادا نہیں کر پایا، میں اپنے حق کو صحیح سے انجام نہیں دے پایا، مجھے معاف فرمائیں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی پر قربان جائیے۔ لوگوں، اس اسلام کی خاطر، دین اسلام کی خاطر لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ شہدائے کربلا کو یاد تو کریں کہ کن لوگوں نے کیسے کیسے حالات میں اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر قربان کیا ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی باہوں میں دم توڑ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں، آپ کے دلوں میں امام علی مقام کی محبت ہونا چاہیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہونا چاہیے، پھر فرق نہیں پڑے گا کہ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے یا لاکھوں کا لشکر ہے، آپ ہزار یا لاکھ جتنے کا بھی لشکر ہو سب پر بھاری پڑیں گے۔
کیونکہ آپ کے دل میں امام علی مقام کی محبت پیوست ہے، آپ کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہے، اور جس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہو اسے اس جہاں سے کوئی نہیں مٹا سکتا۔